अपना नसीब। वेलकम बैक। हादिए आलम वजाए तख्लीक़े कायनात सरवरे कौनैन सरकारे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियों और महाफिल दुरूदो सलाम का एहतमाम किया गया है। बड़ों के साथ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर नबी करीम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मुल्तान में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी रैलियों का एहतमाम किया गया। सरगोदा में बड़ा जुलूस निकाला गया। बच्चों समेत आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानपुर, ओकाड़ा, फालियां और पीर महल समेत दीगर शहरों में भी छोटी बड़ी रैलियां और जुलूस निकाले गए। कोयटा, डेरा बुख्ती, जाफराबाद और नसीराबाद में भी शहरियों ने मजहबी जोशो जज्बे का भरपूर इजहार किया। नवाबशाह, खैरपुर और दादू में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। टंडो अलयार में सबीलें लगाई गयी। टंडो मोहम्मद खान, शिकारपुर और उमरकोट में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका की आमद का भरपूर जश्न मनाया। भिम्बर समेत आजाद कश्मीर भी अकीदतों और मोहब्बतों से भरपूर सरगर्मियों का मरकज बने रहे। रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इसके साथ यौम दिफा और शहदा भी भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत के लिए मेमन मस्जिद पहुंच गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा। वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात की और इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। इससे कबल वज़ीर आला सिंध मली में दारुल उलूम मजदिया गए, जहां उन्होंने ईद मिलादुन नबी के जुलूस की क़यादत की। सदर और वज़ीर आज़म ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और तालीमात नबवी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अक़ीदत का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम एक मिसाली मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अदल, रहमत, मसावात और वहदत की नई राहें दिखाई हैं। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि नई नस्ल को तालीम, खैर और अमन की तरफ राग़िब की हयात तैयबा से रोशनास कराना होगा। तो सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से पैगामात दिए गए। सदर और वज़ीर आज़म ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अक़ीदत का दिन है। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राफे हुसैन। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद हो गया है। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह शाह अब्दुल हक कादरी की क़यादत में ये जुलूस बरामद हुआ है। ये जुलूस डेंसो हॉल, गोल्डन मार्केट, एम ए जिना रोड और उसके बाद नुमाई चौरंगी पहुंचेगा और नुमाई चौरंगी के बाद ये नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा, जहां पर सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, फलाही तंजीमों की जानिब से जुलूस की गुज़रगाहों पर सबीलें लगाई गई हैं। पानी की, शरबत की, लंगर का एहतमाम किया गया है। शुरकाए जुलूस के लिए इस वक्त फिजा जो है वो दरूदो सलाम से मुअत्तर है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा एडिशनल IG जावेद आलम ओडो जो हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात देखे हैं और जो जुलूस के मुंतज़मीन हैं उनसे मुलाकात भी की है। तमाम जुलूस जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ जो है इख्तिताम पजीर होंगे। जी, मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल समेत मुल्क भर में यादगार शहदा और गैरिजन में तक़रीबात का इनेकाद किया गया।
شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم دفاع و شہداء پر مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل شمشیر تنولی نے بھی فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر حاضری دی، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ کوئٹہ گیریجن میں یادگار شہداء پر تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گیسٹ آف آنر گورنر بلوچستان تھے۔ اس موقع پر کور کمانڈر بلوچستان بھی موجود تھے۔ پشاور میں یادگار شہداء پر کور کمانڈر پشاور نے پھول رکھے۔ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ عسکری و سول حکام، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ راولپنڈی گیریجن، ملتان گیریجن اور کھاریاں گیریجن میں پروقار تقریبات ہوئیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 60 سال قبل افواج پاکستان نے عوام کے تعاون سے دشمن کی جارحیت ناکام بنائی۔ حالیہ مارکہ حق میں افواج اور عوام دشمن کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کے تصویرات ویژن سے دشمن کا غرور خاک میں ملا۔ تینوں مسلح افواج نے دشمن کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید جنگی صلاحیتوں سے شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع و شہداء پر قوم کے نام پیغام، کہا بھارت اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر سے غافل نہیں رہ سکتے، غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی اور پراکسیز کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مسلح افواج اور اداروں نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر کاربند ہے۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر تقریب۔ چیف آف جنرل سٹاف نے فیلڈ مارشل کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا سنہرا باب اور قوم و افواج کے غیر متزلزل عزم و بہادری کی یاد ہے۔ یہ دن شہداء اور غازیوں کی بے مثال بہادری اور قربانیوں کا غماز ہے۔ دشمن کی عددی برتری کے باوجود ثابت قدم رہے اور اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز شریک ہوئے۔ یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب میں شہداء کی فیملیز نے بھی شرکت کی۔ یوم دفاع شہداء پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایئر چیف نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ عسکری قیادت نے کہا کہ آج کا دن پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کی علامت ہے۔ پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ قدرتی آفت میں پاکستانی عوام کا ساتھ دیا۔ مسلح افواج ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گی۔ مسلح افواج یوم دفاع شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، سلامتی، استحکام عطا کرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی۔ امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی ناظم الامور نے تقریب میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق امریکی حکام نے امدادی سامان باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا۔ امداد میں خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ، جنریٹر سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ امدادی سامان متاثرہ لوگوں میں تقسیم کے لیے آرمی فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ حکومت عوام آزمائش کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے پر امریکی حکومت اور فوج کے شکر گزار ہیں۔ امدادی سامان لے کر کل 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی۔
امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر رسپانس گروپ نے NDMA کے NEOC کا دورہ کیا۔ محکمہ خارجہ کی ڈیزاسٹر ایکسپرٹ برائے ایشیا اور ان کی ٹیم نے بریفنگ میں شرکت کی۔ 2 روزہ مشاورتی اجلاس میں قدرتی آفات کے تدارک، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین NDMA نے امریکی وقت کو صلاحیتی، دائرہ کار اور پیشگی انتباہی نظام پر بریفنگ دی۔ ریلیف رسپانس کے معاونتی طریقہ کار، پیشگی اقدامات اور عالمی تعاون کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ علی پور میں ہیڈ پنجنت میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پنجنت میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مہر منصور علی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر، جہاں پر اس وقت دریا چناب، دریا ستلج اور دریا راوی کا سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ہیڈ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ صبح سے بتدریج پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے جو دریا چناب کے جو مڈوالا کے مقام پر جو نشیبی علاقے ہیں، جس میں موضع ڈمر والا، موضع مڈوالا کی درجنوں بستیاں جو ہیں اس وقت مکمل زیر آب آ چکی ہیں۔ ہیڈ پنجنت کے مقام سے یہ پانی گزر کر نیچے جو مواضعات ہیں، جن میں موضع عظمت پور، بیٹ مولا والی، مڑھی اور سید پور کے علاقے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے زیر آب آتے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو وہاں پہ منتقل کر کے ان کے لیے مناسب جو کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جی، کراچی کے علاقے کلبہ چوک کے قریب مسلح ملزمان نے کیش وین لوٹ لی۔ ملزمان دن دہاڑے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔ دیکھیں، منگلو تھانے کی حدود ہے جہاں نئے نازوات کے گیٹ کے سامنے کلبہ چوک پر کیش وین سے ڈکیتی کی گئی ہے، جس میں مسلح ملزمان دن دہاڑے 2 کروڑ 20 لاکھ 84 ہزار روپے کی رقم لوٹ کر فرار ہوئے اور جاتے جاتے سیکیورٹی اہلکار کی 223 رائفل بھی لے گئے، جس کا مقدمہ سپروائزر غازی خان کی مدیریت میں منگو بیر تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ وہ حسب معمول سیکیورٹی چیک کرنے نئے نازوات گیٹ پر پہنچا تھا کہ ان کی کیش وین سامنے سے گزری، جہاں پر 2 سیکیورٹی اہلکار موٹر سائیکل پر جبکہ دیگر کیش وین میں موجود تھے اور گاڑی میں 2 کروڑ 20 لاکھ 84 ہزار کی رقم موجود تھی، جس سے 5 مسلح ملزمان لوٹ کر فرار ہو گئے، جن کی وہ سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ PCB نے جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ شاہینوں کے خلاف پروٹیاز 2 ٹیسٹ، 3 T20 اور 3 ون ڈے کھیلیں گے۔ 12 سے 24 اکتوبر تک 2 ٹیسٹ لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ 3 T20 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک شیڈول ہے۔ 3 میچ کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے فیصل آباد میں شروع ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ ہم نے بھارت پر 50% بڑا ٹیرف لگایا۔ مودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لیکن جو کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں۔ I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. امریکی سیکرٹری کامرس ہاورڈ لٹنک کہتے ہیں بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کا دباؤ نظر انداز نہیں کر پائے گا، چند ماہ میں معافی مانگ کر ڈیل کر لے گا۔ بھارت دکھاوے کے لیے سخت موقف اختیار کر رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو مزید ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔ Yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world, but eventually your businesses are going to say you've got to stop this and go make your deal with America. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ چین میں ورلڈ سمارٹ ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جدید طیارے، گاڑیاں، روبوٹس اور مصنوعی ذہانت سے بھرپور مصنوعات کی نمائش کی جا رہی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔